دوسری قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شروع کرتا ہوں۔ منٹو ہندوستانی ادب کا اونچا مینار تھا۔ مجھے اس وقت بھی اس بات کا احساس تھا کہ منٹو ایک انوکھا ادبی معجزہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد لوگ پوچھیں گے کہ منٹو کس کیفے میں بیٹھتا تھا، کہاں رہتا تھا، کس قسم کا پین استعمال کرتا تھا، ریڈیو اسٹیشن کے کس کمرے میں بیٹھ کر لکھتا تھا۔ انہی دنوں میں منٹو کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو ملا اور اس کی بابت چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ کیا۔ ریڈیو اسٹیشن کی دوسری منزل پر صنوبر خان کا ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ چائے پینے جاتا۔ منٹو تھیلے میں اردو کا چھوٹا سا ٹائپ رائٹر لے کر ریڈیو اسٹیشن آتا اور سیدھا ٹائپ رائٹر پر ہی ڈرامے لکھتا تھا۔ اس کو اپنے فن پر ناز تھا اور کئی دفعہ وہ شرط لگا کر ڈرامہ لکھتا۔ ایک بار اس نے دوستوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ کوئی نام یا مضمون تجویز کریں، وہ اس پر ڈرامہ لکھ دے گا، شرط 2 درجن بیئر کی بوتلیں۔ ایک دوست نے کہا، کبوتری، لکھو اس پر ڈرامہ۔ منٹو نے ٹائپ رائٹر پر کاغذ چڑھایا اور کبوتری ڈرامہ لکھ مارا۔ یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہوا۔ ایک دفعہ وہ دوستوں کے ساتھ ڈرامے بارے شرط لگا رہا تھا کہ کوئی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ دوسرے آدمی نے کہا، منٹو، مزہ تب ہے جب تم اس عنوان کے تحت ڈرامہ لکھو۔ بیئر کی بوتلوں کی شرط لگ گئی۔ منٹو نے کیا میں اندر آ سکتا ہوں ڈرامہ لکھ دیا۔ ایک بار کسی مصنف نے ریڈیو پر اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی کہ اس پروگرام کو کیسے پورا کیا جائے۔ منٹو کو کہا گیا کہ وہ کوئی فیچر یا ڈرامہ لکھ دے۔ وہ غصے سے بولا، میں نہیں لکھ سکتا، مشین کو بھی وقت چاہیے۔ اس کی منت کی گئی۔ ایک دوست نے ٹائپ رائٹر کھول کر کاغذ چڑھایا اور منٹو کو کہا، یار لکھ دو نا، ہم باہر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ منٹو تھوڑی دیر تک ٹائپ رائٹر کے سامنے بیٹھا رہا اور کاغذ کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے عنوان جمایا، انتظار۔ یہ ڈرامہ اس کے بہترین ڈراموں میں سے ہے۔ اس میں اس نے تکنیکی اور نفسیاتی نظریے سے تجربہ کیا۔ ایک نوجوان اپنی محبوبہ کو خط لکھ رہا ہے کہ وہ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ نوجوان 2 نفسیاتی موضوع پر بولتا ہے، ایک شعور اور دوسرا لاشعور۔ دونوں میں سسپینس بھرے باہم ٹکراؤ والے مکالمے ہیں۔ لاشعور والا نوجوان شعوری نوجوان کو ٹوکتا، روکتا، بحث کرتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اس کے من کی اندرونی تہیں کھولتا ہے۔ اس قسم کا ناٹکی احساس اور کردار کی خود وضاحت منٹو کی ادبی تخلیق کی خاصیت تھی۔ ایک دفعہ ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر مسٹر اڈوانی نے منٹو کے ڈرامے کے کسی فقرے پر اعتراض کیا اور اس کو بدلنے کے لیے کہا۔ ان دنوں اے ایس بخاری ڈائریکٹر جنرل تھے اور اڈوانی بڑے رسوخ والا اور روب والا ڈائریکٹر۔ منٹو نے بھری مجلس میں کہا، اڈوانی صاحب کو اردو ڈرامہ لکھنے کی سمجھ تو کہاں، اردو میں ڈرامہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور یہ میرے ڈرامے میں غلطیاں نکال رہے ہیں۔ اڈوانی صاحب غصے سے لال بھبوکا ہو گئے۔ انہوں نے منٹو کے خلاف ایکشن لینا چاہا۔ بات بخاری صاحب تک جا پہنچی۔ منٹو نے بخاری کو کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ جس کا نام ہی اڈوانی ہے اس کو اردو کا کیا پتہ؟ بخاری صاحب ہنسنے لگے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میں دہلی سے واپس لاہور چلا گیا۔ کچھ ماہ بیکار رہا۔ 1944 میں میرا پنجابی ناولٹ اور ڈرامہ لوہا کٹ چھپا اور لاہور ریڈیو اسٹیشن نے مجھے بطور آرٹسٹ رکھ لیا۔ یہاں راجندر سنگھ بیدی کام کرتا تھا۔ دلکش آواز والی آپا شمیم موہنی داس تھی۔ امتیاز علی تاج اور رفیع احمد پیر ڈرامہ پروڈیوس کرنے آتے
मलिका पुखराज स्टूडियो में बैठी पान चबाती और गाती। बेहद तख्लीकी माहौल था। इन महफिलों में मंटो का अक्सर जिक्र आता। लाहौर के उर्दू रिसाले अदब लतीफ़ का एडिटर और मालिक चौधरी नज़ीर अहमद था। नज़ीर अहमद पंजाब के किसी गांव का अराई था और उसका नाम था नज़ीरा। चौथी जमात पास, दरमियाना कद, तकड़ा जिस्म, चमकते दांत और वो ठेठ पंजाबी बोलता। उसने अपने चचा बरकत अली के साथ मिलकर मकतबा उर्दू की बुनियाद रखी, जो सारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और मकबूल पब्लिशिंग हाउस बन गया। वो नज़ीरा से नज़ीर अहमद और फिर चौधरी नज़ीर अहमद बन गया। चौधरी नज़ीर खुद हर कहानी पढ़ता और परखता। सिर्फ मंटो ऐसा अदीब था जिसकी कहानी के इंतज़ार में वो कई दफ़ा पर्चा लेट कर देता। वो मंटो को खतूत लिखता, तारे भेजता, और जब मंटो की कहानी बम्बई से आती तो खुशी से हंसता और कहता, अब मेरा पर्चा मुकम्मल हो गया। जब मंटो की कहानी बू के छपने के बाद उस पर फहाशी का मुकदमा चला तो उसको तारीख भुगतने के लिए लाहौर आना पड़ा। जिला कचहरी बहुत सारे अदीब मंटो के हक में गवाही देने के लिए गए थे। मैंने पहली बार उसको वहां ही देखा। पतला लंबा जिस्म जिसमें बेत जैसी लचक थी, चौड़ा माथा, कश्मीरी तीखा नाक और तेज आंखों पर चश्मा। उसने सफ़ेद कमीज, शेरवानी, लट्ठे की शलवार और जरी का जूता पहना हुआ था। सर गुरूर से ऊंचा। उसने बेपरवाही के साथ हमें देखा। वो इस्मत चुगताई के पास खड़ा था और हम सारे कचहरी की आवाज़ के इंतज़ार में थे। प्रोफेसर कन्हैया लाल कपूर ने हम सब का तारुफ करवाया, मगर मंटो के मुंह से शुक्रिया का कोई रवायती लफ्ज़ ना निकला, ना ही किसी तरह की खुशी का इजहार। इतने में चौधरी नज़ीर जल्दी से आया। चलो, आवाज़ पड़ गई है। अदीबों का यह झुंड जज के कमरे में दाखिल हुआ तो सब ने बू की फनकाराना खूबियों को बयान किया और ये कहा कि इसमें कोई बात एतराज़ के काबिल नहीं और ये अदबी शाहकार है। पंजाबी अदीबों में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम सरदार गोर बख्श सिंह प्रीत लड़ी वाले थे, जिन्होंने खुद प्यार की कहानियाँ लिखी थीं और समाजी बगावत का झंडा उठाया था। जब उनको मंटो की इस कहानी के हक में गवाही देने के लिए कहा तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि यह कहानी फहश है। जब इस्मत और मंटो को पता चला तो वो बहुत हैरान हुए। मंटो ने कहा, हैरानी की बात है कि पंजाबी में इस तरह के अदीब भी हैं। इस ज़बान के अदब का खुदा ही मालिक है। गवाहियाँ ख़त्म हुईं। जज ने अगली पेशी की तारीख दे दी। दूसरी किस्त यहाँ ख़त्म करते हैं। बलवंत गार्गी का मंटो के बारे में बहुत दिलचस्प अदबी खाका है। तीसरी किस्त में साथ दीजिएगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। रब राखा।